آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ قادیان میں جلسہ سالانہ منعقد ہو رہا ہے اور دنیا بھر سے آپ کی طرف سے جلسہ مبارکباد کے پیغامات کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مقرم و محترم عطاء المجیب راشد صاحب۔ امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک ہو اس پروگرام کی۔ جزاک اللہ، آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ اور آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مقرم و محترم مرتضیٰ منان صاحب، جو کہ عام طور پہ جرمنی میں رہتے ہیں لیکن اس وقت چیک ریپبلک میں موجود ہیں۔ محترم مرتضیٰ منان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مبارک صاحب، محترم امام صاحب، جزاک اللہ۔ ہم آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دوران پروگرام امام صاحب سے ہم جلسے کی برکات کے حوالے سے بات کریں گے اور محترم مرتضیٰ منان صاحب سے براہ راست آپ کی فرمائش پہ نظمیں سنیں گے۔ اگر آپ امام صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا محترم مرتضیٰ منان صاحب سے کوئی نظم سننا چاہتے ہیں تو ابھی ہم سے رابطہ کریں، لیکن اس سے پہلے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ کلام کے ساتھ، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا۔ آئیے سنتے ہیں۔ جو خاک میں خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، ہے آزمانے والے یہ نسخہ بھی ہے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما، جو خاک میں ملے عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں،
عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں، جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں، جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سن رہے تھے محترم داؤد احمد ناصر صاحب سے۔ جلسہ سالانہ قادیان کے حوالے سے ہمارا یہ آج خصوصی پروگرام ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے مکرم محترم امام عطا المجیب راشد صاحب۔ امام صاحب، اللہ کے فضل سے جلسہ قادیان منعقد ہو رہا ہے۔ اب تو خدا کے فضل سے ملکوں جلسے منعقد ہو رہے ہیں۔ پہلا جلسہ جب یہ قادیان میں شروع ہوتا ہے امام صاحب، ان دنوں کا کچھ احوال بتائیے۔ جزاک اللہ مبارک صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے اس تاریخی موقع پر پروگرام میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ جلسے کا آغاز کیسے ہوا اور کیا صورت ہے۔ میں اس کا جواب دینے سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا 2 اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، جی ضرور، جو اس جلسے کے حوالے سے ہی ہیں کہ اس پس منظر کیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تھا غریب و بے کس و گمنام بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مرجع خواص یہی قادیاں ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے آغاز سے بعد 1891 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ پسند فرمایا کہ سال میں ایک دفعہ جماعت کے دوست اکٹھے ہوں، اپنی روحانیت کو ترقی دیں اور امام وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحبت میں آئیں اور اپنی زندگی میں ایک پاکیزہ تبدیلی پیدا کریں۔ ان مقاصد عالیہ کے لیے آپ نے ایک جلسے کا اہتمام کیا، اور جلسہ پہلا قادیان میں مسجد اقصیٰ میں ہوا 1891 میں، اور حاضرین کی تعداد اس وقت 75 تھی۔ اب آج سوچیں، جب ہم لاکھوں کی بات کرتے ہیں تو 75 کا کیا حیثیت پر لگتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جلسہ سالانہ ہر نیک تحریک کی طرح ایک بیج کی طرح ہے۔ یقیناً بیج بویا جاتا ہے، کمپل نکلتی ہے، شاخیں نکلتی ہیں، پھل اور پھول لگتے ہیں۔ اسی طرح جلسہ سالانہ کا سلسلہ ایک بیج کے ذریعے 1891 میں شروع ہوا۔ 75 آدمی موجود تھے، صرف 75۔ آج ہم لاکھوں کی باتیں کرتے ہیں، الحمدللہ، اور ساری دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں جلسہ سالانہ ہوتے ہیں، ان میں تعداد بھی لاکھوں تک چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح اس ابتدا سے یہ ہوا، اور جیسا میں سمجھتا ہوں کہ جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ کی ترقی اور شاندار ترقی کے لیے ایک مثال کے طور پر ہے، اور ایک نمونہ ہے ساری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس آواز کو دنیا کے کونوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا مسیح موعود علیہ السلام کو کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ جلسہ سالانہ اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور جلسہ سالانہ اپنی ذات میں ایک بیج کی طرح ایک چھوٹی سی کونپل نکلی، ایک درخت لگا، پھر اب گلستان بن گئے ہیں جگہ جگہ دنیا کے کونے میں۔ دنیا کے بڑے ممالک میں سے کوئی ایک ایسا ملک بھی اب تو نہیں رہا جہاں پہ جلسہ سالانہ نہ ہو۔ بڑے نہ ہو، چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جلسے کی ایسی افادیت ہے، ایسی برکت ہے،
ایسی روحانی انقلابی تاثیر ہے یقیناً کہ اس کی بنا پر جلد سے سارے ملکوں میں موجود سبحان اللہ. اور امام صاحب اس بات کو ہم بالکل جاری رکھیں گے. بہت آپ نے بتایا کہ ایک بیج کی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بیج بویا گیا اور اس کے اب ہم ثمرات جو ہیں پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اس کو ہم جاری رکھتے ہیں. مرتضی منان صاحب، آپ کے لیے فرمائش آئی ہے کہ جو حضرت مسیح موعود کا کلام ہے وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، اس کے چند اشعار اگر آپ ہمیں سنا دیں. جی مالک صاحب، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے، جو راز دی تھے بھرے اس نے بتائے سارے، دولت کا دینے والا فرما روا یہی ہے، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، دلبر میرا یہی ہے. سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سن رہے تھے براہ راست محترم مرتضی منان صاحب سے. دنیا بھر سے آپ کی طرف سے جہاں پیغامات مل رہے ہیں امام صاحب، وہاں سے دنیا بھر سے لوگ ہمیں فون کر کے بھی مبارکباد کے پیغامات دینا چاہ رہے ہیں. سب کالز تو نہیں لی جا سکتی. اس وقت مجھے بتایا جا رہا ہے ناروے سے ہماری معروف ادبی شخصیت محترم خواجہ عبد المومن صاحب موجود ہیں. ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے. محترم خواجہ عبد المومن صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. سب سے پہلے خاکسار اپنی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے
حضور انور کی خدمت میں محبت بڑا سلام عرض کرتا ہے اور قادیان کے جلسہ سالانہ کی دلی مبارکباد دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے خاکسار اور میری فیملی انتخاب سخن بہت شوق سے سنتے ہیں۔ یہ انتہائی خوبصورت پروگرام ہے جو ہر ہفتے MTA پر ہم دیکھتے ہیں۔ انتخاب سخن کی ساری ٹیم کو خدا تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جی ہاں، محترم امام صاحب کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، خدا ان کی خدمت میں سلام عرض کر دیں۔ اور اسی طرح قادیان کے حوالے سے ایک نظم قادیان کی رونقیں سنا دیں تو بہت ممنون ہوں گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ محترم خواجہ عبد المومن صاحب، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ہم یہ نظم ضرور سنیں گے، اس سے پہلے ہم امام صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ امام صاحب، انشاءاللہ العزیز کل 28 دسمبر کو حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز برطانیہ کے وقت کے مطابق 10:30 بجے قادیان کے جلسے سے اختتامی خطاب فرمائیں گے، جو ہم اور دنیا بھر کے افراد جو ہیں وہ ٹی وی پہ براہ راست دیکھے سنیں گے۔ امام صاحب، جب خلیفہ وقت کسی جلسے میں شامل ہوتے ہیں تو اس جلسے کی رونقیں برکتیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے کہ حضور کی شمولیت سے جلسے کو 4 چاند لگ جاتے جی یقیناً، اور جلسے کی اہمیت اور اس کی برکات عملیہ چوٹی سے بڑھ کر ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام وقت کا کلام اور اس کا بیان ساری جماعت کے لیے آب حیات کا حکم رکھتا ہے، آب حیات سے کم نہیں، یقیناً، اور سب سننے والوں کے ایمانوں میں جلا پیدا ہوتی ہے، ایک انقلاب آتا ہے، ایک روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اور امام وقت کے خطاب کو سنتے ہوئے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ساری دنیا کے لوگ اس توجہ سے سنتے ہیں اور اس خیال سے سنتے ہیں کہ یہ ہماری روحانی ترقی کا موجب ہے، اور وہ اپنے آپ کو امام وقت کے قدموں میں ان کے قریب سمجھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اہم مواقع پر خطاب فرماتے ہیں، اور جلسہ سالانہ قادیان ایک یادگار موقع ہے جس میں حضور ساری جماعت عالمگیر سے خطاب کرتے ہیں، اور ساری دنیا اس خطاب کو سننے کے لیے ہمتاً گوش رہتی ہے اور اپنے دلوں میں ایک روحانی کیفیت محسوس کرتی ہے، اور بہت ہی اہمیت کی صورت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ جی یقیناً امام صاحب، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جب حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز خطاب فرماتے ہیں، ہم سب کو دنیا بھر میں یہی لگتا ہے کہ ہم آپ کے قدموں میں بیٹھ کے آپ کا خطاب سن رہے ہیں۔ مرتضیٰ منان صاحب، آپ سے ہم نظم سننا چاہیں گے، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیان، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں UK سے، محترمہ ادینہ بٹ صاحبہ، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ادینہ صاحبہ فرمائیے۔ میرا نام ادینہ بٹ ہے، میں UK لیڈ سے بات کر رہی ہوں۔ میری امی اور میرے بہن بھائی آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ میری طرف سے پیارے حضور کو محبت بڑا سلام کہہ دیجیے، اور حضور سے درخواست ہے کہ میری بڑی بہن رمشا کے لیے بے حد دعا کریں۔ ساری دنیا کے MTA کو سالانہ جلسہ بہت مبارک ہو۔ قادیان جلسے کے حوالے سے کوئی نظر لگا دیجیے، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، احسن الجزا ادینہ صاحبہ۔ اور آئیے، آپ نے کہا قادیان کے جلسے کے حوالے سے کوئی نظم، تو چلتے ہیں چیک ریپبلک جہاں پہ محترم مرتضیٰ منان صاحب ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ نظم ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیان، اس کے چند اشعار اگر ہمیں سنا دیں۔ ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیان مدعے حق تعالی
دیا مدعے حق تعالی مدعے قادیاں بن کے سورج ہے چمکتا آسماں پر روز و شب کیا عجب معجز نما ہے رہنمائے قادیاں کیا عجب معجز نما ہے رہنمائے قادیاں جب کبھی تم کو ملے موقع دعائے خاص کا جب کبھی تم کو ملے موقع دعائے خاص کا یاد کر لینا ہمیں اہل وفائے قادیاں یاد کر لینا ہمیں اہل وفائے قادیاں جزاک اللہ احسن الجزا محترم مربی صاحب. اور ناظرین آپ کی فرمائش پہ اب ہم ایک نظم سنیں گے اپنے دیش میں اپنی بستی میں اپنا بھی تو ایک گھر تھا کلام طاہر میں سے یہ نظم. لیکن اس سے پہلے ہمیں بتایا جا رہا ہے ناروے سے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ نوال صاحبہ. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. محترمہ نوال صاحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام نوال فاطمہ ہے اور میں ناروے سے بات کر رہی ہوں. سب سے پہلے حضور انور کی خدمت میں آپ کے پروگرام کے توسط سے سلام عرض کرتی ہوں اور عطا المجیب صاحب اور مرتضی منان صاحب کو بھی السلام علیکم. میری 2 بیٹیاں ہیں آئرہ اور لنیا جو آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہیں. تمام احباب جماعت کو جلسہ سالانہ قادیان کی بہت مبارک ہو. اس مبارک موقع پر قادیان کے حوالے سے کوئی نظم لگا دیں. شکریہ. نوال صاحبہ آپ کی کال کا بہت شکریہ اور آپ کے لیے اور سب کے لیے نظم سنتے ہیں. اپنے دیس میں اپنی بستی میں اپنا بھی تو ایک گھر تھا. اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا. جیسی سندر تھی وہ بستی ویسا وہ گھر بھی سندر تھا. اپنے دیس میں اپنی بستی میں سادہ اور غریب تھی جنتا لیکن ایک نصیب
قریب تھی جنتا لیکن نیک نصیب تھی جنتا لیکن نیک نصیب تھی جنتا فیض رسان عجیب تھی جنتا ہر بندہ بندہ پرور تھا فیض رسان عجیب تھی جنتا ہر بندہ بندہ پرور تھا اپنے دیس میں اپنی بستی میں سچے لوگ تھے سچی بستی کرموں والی اونچی بستی سچے لوگ تھے سچی بستی کرموں والی اونچی بستی کرموں والی اونچی بستی جو اونچا تھا نیچا بھی تھا عرش نشی تھا خاک بسر تھا جو اونچا تھا نیچا بھی تھا عرش نشی تھا خاک بسر تھا اپنے دیس میں اپنی بستی میں اپنے دیس میں اپنی بستی میں اپنا بھی تو ایک گھر تھا. کیا ہی خوبصورت کلام کلام طاہر میں سے ہم سن رہے تھے. آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی. اور اس سے پہلے کہ ہم امام صاحب کی طرف چلیں ہمارے ساتھ ایک کالر لنڈن سے محترم رانا مبارک احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم رانا مبارک صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ خیر جزا. سب سے پہلے تو میں اپنے پیارے امام اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی خدمت میں جلسہ سالانہ قادیان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے لیے دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں. پھر تمام دنیا میں جان ساران احمدیت عالمگیر کو بھی ڈھیروں ڈھیر مبارکباد پیش کرتا ہوں جلسہ سالانہ قادیان کی. انتخاب سخن بہت ہی دل کو موہ لینے والا پروگرام ہے اور دل پر اثر رکھنے والا پروگرام ہے. ہم سب اس کو بہت ہی شوق سے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پروگرام جا رہا ہے. امام صاحب کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام عرض کر دیں اور ان کے آنے سے ماشاءاللہ مزید یہ پروگرام پر رونق ہو گیا ہے. بہت شکریہ. تمام دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے. بہت شکریہ محترم رانا مبارک صاحب آپ کی کال کا. امام صاحب ویسے تو ہر جلسے کی اپنی برکتیں ہیں رونقیں ہیں لیکن قادیان کا جلسہ سالانہ ایک ایسا ہوا جس میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تشریف لے گئے اور پھر ایک ایسا جلسہ تھا جس میں حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز تشریف لے گئے. امام صاحب اللہ نے آپ کو توفیق دی آپ ان دونوں جلسوں میں شامل تھے. الحمدللہ. کیا ماحول تھا کیا لوگوں کے جذبات تھے وہاں پہ؟ مبارک صاحب بات یہ ہے کہ جذبات کا اظہار تو بڑی مشکل بات ہوتی ہے اور ایک ایسے حوالے سے کہ جو تاریخ احمدیت میں بلکہ تاریخ عالم میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں یقیناً زبان گنگ ہو جاتی ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ جب ایک لمبے عرصے کے بعد، بہت لمبے عرصے کے بعد خلیفہ وقت کو قادیان جانے کی توفیق ملی۔ یہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے دور کی بات ہے۔ بڑے غیر مساعد حالات میں آپ نے فیصلہ کیا جانے کا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ تو مجھے بھی جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت بھی اور بعد میں دوسری دفعہ بھی شامل ہونے کا موقع ملا۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جس کو چند لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک ایسا موقع ہے جس کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ہر لمحہ اس کا ایمان افروز تھا۔ غیر معمولی طور پر ایک تاریخی واقعہ ہوا تاریخ عالم میں کہ جماعت احمدیہ کے امام نے پہلی دفعہ ہجرت کے بعد جلسہ سالانہ قادیان میں شرکت کی۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ حضرت مولوی محمد حسین صاحب سبز پگڑی والے، ان کو حضور نے جلسہ سالانہ لندن میں بلایا تھا، اور حضور نے انہیں سٹیج پر بلا کر بٹھا کر یہ فرمایا تھا کہ اے سب سامعین اور سننے والے، یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک مسیح موعود علیہ السلام کا آخری صحابہ میں سے ہے، ان کو دیکھ کر آپ تابعی بن جائیں گے، تو یہ سعادت حاصل کریں۔ تو حضور نے بڑی شفقت سے، بڑے احترام سے آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا، اپنے خطاب کیا، بات کرائی۔ تو یہ ایک تاریخی جلسہ تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام کہ جیسے کہ کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، تو حضور نے فرمایا یہ صحابہ بھی کپڑوں کی طرح ہیں، ان سے برکت ڈھونڈیں، اور یہ ان کو دیکھ کر آپ سب تابعی بن جائیں گے۔ تو حضور نے اس کے بعد آنے والے جلسے پر حضرت مولوی صاحب کو درخواست کی، ارشاد فرمایا کہ آپ قادیان کے جلسے میں بھی آئیں۔ تو باوجود اپنی ناسازی طبع کے اور عمر کے حضرت مولوی صاحب وہاں قادیان بھی تشریف لے آئے۔ تو ان ہر دو موقع پر اس عاجز کو بھی ان کے ساتھ شامل ہونے، ان کے قرب میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ بڑا عجیب سماں تھا۔ ایک تو وہ یاد آتا ہے کہ قادیان کے لندن کے جلسے میں جب ہوا تو لوگوں کا جذبہ ایسا کہ ہمارے سامنے خلیفہ وقت موجود ہیں اور آخری صحابہ میں سے ایک صحابی موجود ہیں، بزرگ صحابی، اور ہم اب مسیح موعود علیہ السلام کے کپڑوں کی برکت ان کے توسط سے حاصل کر دیں۔ تو یہ ایسے ایسے نعرے بلند ہوئے کہ آج تک ان کی گونج کانوں میں سنائی دیتی ہے۔ قادیان میں بھی یہی تھا۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی احترام سے، محبت اور پیار سے مولوی صاحب کو اپنے قرب میں جگہ دی، اپنے ہاتھ سے کرسی پہ بٹھایا، پھر فرمایا کہ یہ دیکھ لیں، یہ ایک صحابی کا چہرہ ہے جو مسیح موعود علیہ السلام، اس کی آنکھوں نے مسیح موعود علیہ السلام کی آنکھ کو دیکھا تھا، تو آج اپنی آنکھوں سے ایک صحابی کو دیکھ لیں۔ تو ایسا ارتعاش تھا، ایسی کیفیت تھی کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یقیناً ہر طرف سے نعرے بلند ہو رہے تھے، وہ لوگوں کے آنسو بہ رہے تھے کہ اتنی سعادت ہمیں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ امام صاحب بڑا ہی یہ ایمان افروز ذکر ہے، اس کو ہم اور بھی جاری رکھیں گے کیونکہ اسے ہم پورا سننا چاہیں گے۔ چند ایک پیغامات محترم حافظ رضوان صاحب، محترمہ عائشہ ماہم صاحبہ، محترمہ عزہ تحریم صاحبہ ربوہ سے آپ کا پیغام مل گیا جی۔ آپ نے کہا پیارے حضور کو السلام علیکم کہہ دیں، اور قادیان کے جلسہ کی مبارکباد سائدہ روئی صاحبہ آپ کی طرف سے بھی، اور ایک لمبی فہرست ان احباب کی طرف سے جن کا کہنا ہے جی جلسہ سالانہ قادیان مبارک ہو۔ محترم مرتضیٰ منال صاحب کی طرف چلیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ ہم محترم امام صاحب سے قادیان کے ان بابرکت جلسے کے دنوں کی یاد تازہ کریں گے۔ محترم مرتضیٰ منال صاحب سے درخواست ہے نظم اے قادیاں دارالعلماء، اس کے اگر 3-4 اشعار ہمیں سنا دیں۔ جی محترم مرتضیٰ منان صاحب کی طرف ہم ابھی دوبارہ چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایک نظم ہے ہمارے پاس، بہت سی نظموں کا
ہمارے پاس فرمائشیں آ رہی ہیں. ایک نظم ہے یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار. ہماری اس وقت ہم یہ نظم سنیں گے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کے انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ، ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک، پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی، صدیوں کے بگڑے ایک نظر سے سدھر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. جلسہ سالانہ قادیان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام انتخاب سخن آپ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز کل مورخہ 28 دسمبر بروز اتوار برطانیہ کے وقت کے مطابق 10:30 بجے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز قادیان کے اختتامی جلسے سے خطاب فرمائیں گے. 10:30 بجے برطانیہ کے وقت کے مطابق دنیا بھر میں آپ اور ہم سب جو ہیں وہ MTA کے ذریعے یہ جلسہ اور حضور کا خطاب دیکھ اور سن سکیں گے، اور اس طرح ان دعاؤں میں شامل ہوں گے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شاملین جلسہ کے لیے فرمائی ہیں. مرتضیٰ منان صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا جی، اور آپ سے درخواست ہے کہ نظم اے قادیاں دارالعلماء اونچا رہے تیرا نشاں، اس کے چند اشعار اگر ہمیں سنا دیں. قادیاں
اے قادیاں دار الامان، اے قادیاں دار الامان، اونچا رہے تیرا نشان، اے قادیاں دار الامان، اونچا رہے تیرا نشان، عرفان و حکمت کی مچلتی آبشاروں کے وطن، اخلاق اور ایمان کی روشن بہاروں کے وطن، اے مصطفیٰ کے دی کے سچے جان ساروں کے وطن، تیری شجاعت کے ترانے گا رہا ہے آسمان، اے قادیاں دار الامان، اونچا رہے تیرا نشان، اونچا رہے تیرا نشان، تیرا ہر ایک پیغام ہے معمور نور زندگی، تیری نواؤں سے برستا ہے سرور زندگی، ظلمت کے ماروں کے لیے بے مثل طور زندگی، تیرا ہر ایک جلوہ ہے پیغام بہار جاویداں، قادیاں قادیاں، اے قادیاں دار الامان، اونچا رہے تیرا نشان، اے قادیاں دار الامان، اونچا رہے تیرا نشان۔ اے قادیاں دارالعلماء اونچا رہے تیرا نشان، اور چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ نیپال میں اس وقت بہت سے احباب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، جن میں شامل ہیں محترم امام حسین احمد صاحب، محترم معین احمد صاحب، محترم ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب اور محترم محمد حیدر علی صاحب۔ اس کے علاوہ کھٹمنڈو میں محترم سمین احمد صاحب، رواح الدین صاحب، وسیم احمد صاحب بھی شامل ہیں۔ جی امام صاحب، جلسہ قادیان کی آپ وہ دن بتا رہے تھے جب لوگوں نے خلیفۃ المسیح کو دیکھا اور ان کی جو آنکھوں میں چمک تھی، خوشی تھی، ان دنوں کے آپ کچھ احوال بتا رہے تھے۔ بات یہ ہے مبارک صاحب کہ یہ دو موقع جب خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن تشریف لے گئے، یہ دونوں موقع ہی ایسے ہیں جس کو میں ان کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے مجھے الفاظ نہیں ملتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب حضور کا نزول ہوا، وہاں پر آمد ہوئی، خلافت رابع میں بھی اور خلافت خامسہ میں بھی، دونوں موقعوں پر میں نے اپنی آنکھوں سے جو نظارے دیکھے ان کو کس طرح میں بیان کروں۔ سبحان اللہ۔ آنکھوں سے آنسوں کا رواں تھے، ہر شخص ایسا لگتا تھا اتنی کثرت سے قادیان میں آمدی جمع تھے، اتنی دور دور کے ممالک سے، کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ساری دنیا کی آبادی قادیان پہ موڑ رہی ہے۔ اللہ، اور دیکھنے والے آنکھ کھول کر دیکھنا چاہتے تھے، لیکن آنکھوں کی روانی کی وجہ سے آنکھیں بند ہو جاتی تھیں۔ میں سوچتا تھا، ابھی سوچ رہا تھا کہ اس نظارے کو کیسے بیان کروں۔ ہر دفعہ، دونوں دفعہ ایسا ہوا کہ اس کیفیت کو اگر میں 2-3 لفظوں میں بیان کروں تو ایسے ہے کہ جیسے اندھیری رات میں 14ویں کا چاند طلوع کرتا ہے، اللہ، اور ہر طرف نور ہی نور ہو جاتا ہے، نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ یہی کیفیت قادیان میں تھی۔
صبح شام، صبح سے لے کے شام تک، رات تک. صبح تہجد سے دن شروع ہوتا تھا، نمازیں ہوتی تھیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، سیڑھیوں تک لوگ کھڑے ہوئے وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد مزار اقدس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جانے کا ہوتا تھا. تو حضور کے جاتے ہوئے لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، منظمین انتظام کر رہے ہیں، لیکن ایک سیل رواں ہے جس کو روکنا ممکن نہیں ہوتا. جی. حضور کے ساتھ مزار پر کھڑے ہوئے جب حضور دعا فرماتے تھے تو اس کے ساتھ شامل ہونے کی جو کیفیت تھی وہ عجیب ہے کہ پہلے تو تنہائی میں دعا کرتے تھے مسیح موعود علیہ السلام کی مزار اقدس پر، آج خلیفہ وقت کے اقتداء میں ہمیں دعا کی توفیق ملتی. ایسی کیفیت ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. یقیناً امام صاحب. اور جی جی پھر اسی طرح باہر سے آ کے سارا دن ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ قصر خلافت حضور کی رہائش گاہ کے قریب لوگ اس طرح منڈ لاتے تھے جس طرح شہد کے چھتے کے ارد گرد مکھیاں آتی ہیں. بڑی ہی پیاری مثال. یہ مثال آتی ہے کہ کوئی آدمی سمجھتا تھا کہ دور میں کیوں جاؤں، بازار بھول گئے، ان کو باغات بھول گئے، نظارے بھول گئے، ہر چیز بھول کے وہ خلافت کے چاند کی روشنی میں آ جاتے. سبحان اللہ. اور امام صاحب آپ کی خوش قسمتی کہ آپ وہاں پہ موجود تھے. ہم تو ٹیلی ویژن پہ وہ مناظر دیکھ کے وہ کیفیات جو ہیں لوگوں کی، وہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور آپ وہاں پہ موجود تھے امام صاحب. اس کو ہم جاری رکھتے ہیں. اس وقت ہم چلتے ہیں مربی صاحب کی طرف. مربی صاحب آپ کی ایک نظم وہ قادیہ کی رونقیں ہم ایم ٹی اے پہ اکثر ریکارڈڈ سنتے رہتے ہیں. آج آپ ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں، تو اس نظم کے اگر 3-4 اشعار سنا دیں. وہ قادیہ کی رونقیں وہ کو بکو محبتیں. وہ قادیہ کی رونقیں وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں. ہر ایک طرف سے کارواں تھے سوئے قادیہ رواں، ہر ایک طفل و مرد و زن کشا کشا جوا جوا، قدم قدم تھے ذوفشاں مسیح وقت کے نشاں، بڑھے چلو یہ کہہ رہی تھی دھڑکنیں. وہ قادیہ کی رونقیں وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں. طبیعتوں میں ایک الگ عجیب سا نکھار تھا، آرزو تھی مضطرب ہر ایک دل میں پیار تھا. طبیعتوں میں ایک الگ عجیب سا نکھار تھا، آرزو تھی مضطرب ہر ایک دل میں پیار تھا. نفس نفس تھا مطمئن ہر کی طرف قرار تھا، جبیں جبیں تھی سجدہ ریز برس رہی تھی رحمتیں، جبیں جبیں تھی سجدہ ریز برس رہی تھی رحمتیں. وہ قادیہ کی رونقیں وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں. وہ قادیہ کی رونقیں وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں.
بہت شکریہ. بڑا پیارا کلام محترم کرامت اللہ راجپوت صاحب کا ہم سن رہے تھے. محترم مرتضیٰ منان صاحب سے براہ راست جلسے کے حوالے سے، چونکہ جلسے کی رونقیں ہیں پوری دنیا میں، احباب جلسہ سالانہ قادیان کی بات کر رہے ہیں. آئیے جلسے کے حوالے سے ایک نظم سنتے ہیں، قافلے در قافلے عشاق کے. قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے. قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے. قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے. بھول کے دنیا کے سب سود و ضیاع 3 دن نور و نہائیں گے یہاں. یوں ہی پروان نہیں سرشار سے، ایک شمع روح ہے ان کے درمیان. قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے. قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے. 400 چرچے رخ انوار کے، ایک ہنسی صورت گل و گلزار کے. آسمان سے رحمتوں کا ہے نزول، آئے ہیں موسم وصال یار کے. قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے. قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے. زندگی بخشیں گے پھر مہک گلاب اس زمین پہ آسمانی سے خطاب. آنسوؤں سے تر بتر سجدے یہاں، عالم ہستی میں گویا انقلاب. قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے. قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے. قافلے در قافلے عشاق کے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جلسہ سالانہ قادیان منعقد ہو رہا ہے، اور کل 28 دسمبر بروز اتوار برطانیہ کے وقت کے مطابق 10:30 بجے آپ اور ہم سب کی یہ خوش قسمتی ہوگی، ہم حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کا براہ راست خطاب دیکھ اور سن سکیں گے. ایک دفعہ پھر چلتے ہیں چیک ریپبلک. محترم مربی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. آپ سے درخواست ہے اپنی پسندیدہ نظم میں سے کسی نظم کے صرف 2 اشعار ہمیں سنا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مر رہا ہے بھوک کی شدت سے بیچارہ غریب، ڈھانکنے کو تن کے گاڑھا تک نہیں اس کو نصیب. کھاتے ہیں
زردہ پلاؤ قورماؤ شیر مال مخملی دو شال اوڑھے پھرتے ہیں اس کے رقیب تیرے بندے اے خدا دنیا میں کچھ ایسے بھی ہیں تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں وہ بھی ہیں کچھ جو کہ تیرے عشق میں مخمور ہیں دنیاوی آلائشوں سے پاک ہیں اور دور ہیں. جزاک اللہ احسن الجزا. امام صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بات یہ ہے پوری دنیا کے جو احمدی ہیں ان کا دلی خواہش کیا تڑپ ہوتی ہے کہ ایسے جلسوں میں شامل ہوں جہاں خلیفۃ المسیح موجود ہوں، لیکن سارے جا نہیں پاتے اور لیکن اللہ نے ہمیں MTA کی ایک برکت دی ہوئی ہے. امام صاحب اس حوالے سے کچھ بات یہ ہے کہ جس جلسے میں خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی شرکت ہو وہ ساری دنیا کا مرکزی نقطہ بن جاتا ہے اور بننا چاہیے، اور یہی ہے جس سے انہیں روحانی زندگی کا سبق ملتا ہے. اس لیے یہ بات صحیح ہے کہ اس نقطے پر ساری دنیا کی نظریں جمع ہو جاتی ہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ حضور کے جو 2 مواقع پیدا ہوئے جب خلفاء نے قادیان میں شرکت کی، وہ ماحول ایسا ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا، لیکن اب آپ کو کچھ بتانے کے لیے یہ کرتا ہوں کہ وہ دن دونوں دفعہ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا. حضور کی مصروفیات، حضور کی محبت اور شفقت اور پیار، بچوں کو گلے لگاتے ہیں، مردوں کے احباب کے سروں پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتے ہیں. اور پھر ایک خاص بات جو غالباً بعض لوگوں کو نہیں معلوم ہوگی کہ دونوں دفعہ خلفائے وقت نے سب درویشوں کے گھروں میں ایک ایک گھر میں جا کے ان سے ملاقات کی، ملاقات کا شرف ادا کی. غیر معمولی بات ہے. باقی ساری مصروفیات، دن رات کی مصروفیات، دعائیں، دفاتر، نمازوں کی امامت اور مزار نبوی اقدس پر دعا کے علاوہ گھروں میں جانا، ملاقاتیں کرنی، اور نہ صرف اپنوں سے بلکہ غیروں سے بھی، ہندو اور سکھ اور دوسرے مہمان، اکناف عالم سے آنے والے احمدی احباب، سب کو فرداً ملاقات کی اجازت دینا اور ان کی تسلی کرنا. ایک اشتیاق کے عالم میں حضور کے دفتر میں داخل ہوتے ہیں اور باہر نکلتے ہوئے ان کے آنسو نہیں تھمتے. ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جیسے نور علی نور ہو گیا، کہ ایک نور کو دیکھ لیا اور نور کو اپنی آنکھوں میں بسا لیا. ایسی کیفیت ہوتی ہے. بازاروں میں بھی حضور گئے اور گھروں میں بھی گئے، لوگوں کو بھی ملے، لوگ بھی ان کو ملے. ہر موقع پہ ایک ہی مرکزی نقطہ ہے خلیفہ وقت، اس پر نظریں فوکس ہو جاتی ہیں. ہر آدمی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نظر دور نہیں کرتا. مساجدوں گراؤنڈ کے صبح تہجد کے وقت، بیت الدعا میں اور گلی کوچوں میں ہر جگہ ایک ہی طرز کا کہ خلیفہ وقت ہمارے ساتھ ہے، خلیفہ وقت ہمارے ساتھ ہے. تو جو اس موقع پر جاتے ہیں وہ اس کا ہمیشہ اس کو یاد رکھتے ہیں. یہ جو جلسہ لندن میں ہوتا ہے انگلستان میں، اب کل اس کا انشاءاللہ ہوگا موقع. اس موقع پر بھی حضور کی آمد اور حضور کا خطاب ایک ایسی چیز ہے کہ لوگوں نے اپنے دل کی ڈائریوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ خطاب سننا ہے. اور یہ حقیقت یہ ہے کہ ایک خطاب نہیں ہوتا،
दिल की सफाई का सारा इंतज़ाम होता है। इंसान को इजला मिलती है, इल्म बढ़ता है, कुर्ब खुदा का अंदाज़ा होता है और कुर्ब खिलाफत के ज़रिए ये अल्लाह ताला की नेमत अल्लाह बंदों को मिलती है। तो इस लिहाज से कादियान का जलसा कादियान की बस्ती में हो, खलीफा वक्त बड़े मोहब्बत और प्यार से उन दरवेशान को ख़िताब करे और सारी दुनिया के अहमदियों की नज़रें उस पर फोकस आ जाएं, तो एक ऐसा नज़ारा है जो बाकी दुनिया उससे महरूम है। अहमदियों की सादत है कि अल्लाह ताला ये नज़ारे बार बार हमें दिखाता है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से कुर्ब खिलाफत के नज़ारे बार बार हम सब अहमदियों को दिखाता चला जाए। क्यों यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है और यही अल्लाह ताला को पाने का राह है। आमीन सुम्मा आमीन। और इमाम साहब, इसके साथ ही हम आज के प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। बहुत ही मान अफरोज़ गुफ्तगू है, इसको किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। आपका बेहद शुक्रिया। और मोहतरम मुरब्बी साहब मुर्तज़ा मनान साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आप चेक रिपब्लिक के गालिबन पहला जलसा सालाना वहाँ पे हो रहा है उस मुल्क में, और आप वहाँ पे शामिल हैं। हम आपके भी शुक्रगुज़ार हैं, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया। जलसा कादियान आपको भी बहुत मुबारक हो। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ बरतानिया के वक्त के मुताबिक 10:30 बजे हम हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदुल्लाह ताला बिन नसर अज़ीज़ का बराह रास्त खिताब सुनेंगे MTA इंटरनेशनल पर। इंतखाब सुखन को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदमी ज़ाद तो क्या चीज़, फरिश्ते भी तमाम, मधा में तेरी वो गाते हैं जो गाया हमने। इंतखाबे सुखन, इंतखाबे सुखन।